مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی 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 مولا علی علی مولا علی علی مولا علی علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں سید فیاض حسین آپ تمام ناظرین کا یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں خیر مقدم کرتا ہوں. جیسے کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم ہر وقت ایک عنوان کے تحت ایک عالم دین کے ہمراہ آپ کے روبرو ہوتے ہیں، اس عبادت میں مصروف رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہم جو کر رہے ہیں، عمل کر رہے ہیں، یہ تمام آپ کی ہی دعاؤں کا نتیجہ ہے. تو بارہا آپ سے معروضہ بھی ہم کرتے ہیں. ہمارے چینل کے بانی ہاشم علی مرزا، ڈائریکٹر سعادت علی خان اور خادم، اور جو علماء ذاکرین خطبہ جو اس چینل سے جڑے ہیں، وہ بارہا آ کر وقت دے رہے ہیں اور آپ کے روبرو رہتے ہیں. تو ان تمام کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. آپ سے بھی گزارش ہے کہ ان تمام حضرات کو دعا میں یاد رکھیں، اور وہ حضرات جو ہمارے سے ایڈ اور اشتہارات کے ذریعے جڑے ہیں ان کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ ان کی روزی کی حفاظت اور ان کی روزی میں خیر و برکت عطا فرمائے پروردگار. اور ہماری جو خدمت ہے پروردگار اعلیٰ محمد و آل محمد کے صدقے میں قبول فرمائیں اور مزید توفیقات میں اضافہ فرمائیں. اور ناظرین، اسی کے ساتھ آج کا جو عنوان ہے آداب زندگی، اس سلسلے میں ہم چل رہے ہیں. تو اسی کے ساتھ میں مولانا قبلہ کعبہ سے معروضہ کرتا ہوں. میرے روبرو ہیں مولانا سید مقصود حسین جعفری صاحب، قبلہ تشریف فرما ہے. میں قبلہ سے معروضہ کرتا ہوں کہ آپ اپنی تقریر کا آغاز فرمائیں. بسم اللہ قبلہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء المرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی صباح یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام دینا. ہمارا جو موضوع چل رہا تھا اس میں آداب زندگی کے حوالے سے جو ہماری گفتگو ہو رہی تھی، اور اس میں ہم جو ہے گھر کے ماحول کے بارے میں، گھر کے کھانے پینے کے ماحول میں گھر کا طرز زندگی کیسا ہو، تو میں نے اس کے اوپر تھوڑا بہت اشارہ کیا تھا. آج اس میں تھوڑا سا اضافہ کریں گے اور دیکھیں کہ جو آیہ کریمہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ جو پروردگار کہہ رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی سب سے پسندیدہ، سب سے محبوب کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے. تمام چیزیں کتنی خوبصورتی کے ساتھ، کتنے بہترین انداز کے ساتھ پروردگار نے اس کو رکھا ہے. حتیٰ یہ کہ ہر حقوق کو، ہر آداب کو، ہر لمحہ، ہر قدم، ہر جگہ پر پروردگار نے اس کو جنا بیان کیا ہے، رسول خدا کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے اس کو. اس لیے اسلام سب سے بہتر ہے. اس کا مقابلہ، اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین یا دیگر جو ادیان کے اوپر ہماری نظر جاتی ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنے اعتبار سے، اپنے ماحول کے اعتبار سے، اپنے لیے تو ہو سکتے ہیں، لیکن وہ دین، وہ اسلام کے جو ساری مخلوق کے لیے، سارے لوگوں کے حقوق کو بیان کرتا ہے، ہر ایک کے ساتھ آداب زندگی کو بیان کرتا ہے، وہ صرف اسلام ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مرتبہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سفر کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ کے ساتھ ایک یہودی ہوتا ہے، اور وہ سفر کرتے کرتے کافی لمبا سفر انہوں نے طے کیا، اور اس کے بعد اب وہاں جو راستہ تھا وہاں سے ان کا راستہ الگ ہونا تھا اور وہ یہودی کا راستہ الگ ہونا تھا. تو یہودی اپنے راستے پر گیا، امیر المؤمنین کچھ دیر رکے اور اس کے بعد ان کے پیچھے چند قدم چلے. تو یہودی نے پلٹ کر دیکھا کہ یہاں سے تو ہمارے راستے الگ الگ تھے. تو اس نے کہا کہ اے بندے خدا، اب یہاں سے تو ہمارے راستے الگ ہو چکے تھے، کہاں راستہ میرا الگ ہے، مجھے یہاں سے اپنا راستہ لینا ہے. لیکن میں جس دین کا ماننے والا ہوں، میں جس شریعت کا ماننے والا ہوں، میں جس پروردگار کو مانتا ہوں، اس نے ہمارے اوپر فرض کیا ہے، ہمارے اوپر سنت قرار دیا ہے، ہمارے اوپر اس کو احسن قرار دیا ہے کہ جب تم کسی کے ساتھ ہم سفر ہو جاؤ، جب تم کسی کے ساتھ چند قدم چلو
تو اس کو الوداع نہ کہو مگر یہ کہ چند قدم اس کے ساتھ چلو، کم سے کم 7 قدم اس کے ساتھ آگے جائیں۔ تو اس نے پلٹ کر کہا یا امیر المؤمنین آپ کا کون سا دین ہے، کون سا اسلام ہے؟ تو کہا میں دین اسلام کا اور میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو اس وقت جب اس نے یہ تھوڑا سا جو چھوٹا سا عمل دیکھا، وہ اتنا متاثر ہوا، وہ اتنا مانوس ہو گیا کہ فوراً اس نے کہا کہ اب آپ مجھے کلمہ پڑھائیں اور میں مسلمان ہو جاؤں، اور جس کے پاس اتنا بہترین دین ہو کہ جس نے چند قدم جو ساتھ چلا ہو، صرف 1 گھنٹے کا ہم سفر رہا ہو، اسلام نے اس کا حقوق بھی بیان کیا، اسلام نے اس کے ادب کو بھی بیان کیا ہے، تو کیا کہنا پھر اس اسلام کا کہ جس کے ساتھ ہم ہمیشہ جڑے رہیں؟ تو پھر کتنے آداب اور کتنے حقوق پروردگار بیان کرے گا۔ کلامی کی آپ نے جب ذکر کیا کہ جب ساتھ ہوا یہودی کا تو تب تک بھی مولا کائنات نے اپنے مذہب کا، اپنے دین کا پرچار نہیں کیا تھا، صرف اخلاق پیش کرتے چلے گئے، ساتھ رہا۔ آخر میں جدائی آئی کہ ان کا راستہ ادھر اور میرا راستہ ادھر۔ مگر یہ اور ایک یہاں پہ اور ایک نقطہ ہمیں مل رہا ہے کہ جو تمہارے ساتھ ہم سفر ہو، چاہے پڑوس میں رہو چاہے رشتہ داروں میں رہو، اسی وجہ سے ہم کسی میت کے ساتھ جو چلتے ہیں چند قدم جا کے چھوڑتے ہیں، یہ ہمارا اسلام ہے، یہ بتا رہا ہے کہ وقت آخر ہے مگر تم چلے جاؤ، جانے سے ہمارے لیے ہی فائدے ہیں۔ تم 40 قدم چلو گے تو اتنے فائدے ہیں، اگر تم نے میت کو کھاندے دے دیے ہیں، اگر کھاندہ دیا ہے تو اس کے کیا فائدے ہیں؟ ہر قدم پر دیا گیا ہے۔ صرف اتنا ہی کہ میں صرف اس نقطے کی طرف اشارہ کر رہا تھا ناظرین، قبلہ تقریر فرما رہے تھے، معذرت کے ساتھ قبلہ سے میں نے اجازت لے کے عرض کر رہا ہوں کہ جتنا سفر مولا کائنات یہودی کے ساتھ سفر کہتے ہیں، ہم سب سے پہلے پیش کرتے ہیں کہ میں بہت پاک و صاف ہوں، میں ایسا ہوں ایسا نہیں کیا۔ مولا کائنات کی جو تعلیم دیکھیے، آدمی کو اپنے عمل سے متاثر کر کے پوچھا گیا، اس نے پوچھا کہ آخر آپ کا دین کون سا ہے، آپ کس کو مانتے ہیں؟ تب کہا کہ میں اس دین کا ماننے والا ہوں، میرا اسلام دین ہے۔ یہ تمام کہنے کے بعد اس کے بعد اس نے کلمہ پڑھا۔ اسی لیے ہمارے اسلام میں اس لیے خوبصورت اسلام ہے یہ، اسلام میں آپ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم عالم ہیں، ہم جانا ذاکر ہیں، ہم فلاں بڑی ڈگری رکھتے ہیں، ہم اس کی ضرورت ہی نہیں۔ سب سے بڑی ڈگری انسان کی جو ہوتی ہے وہ ادب ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو آپ لاکھ عالم سے ہی لاکھ آپ ڈگریاں حاصل کیے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ آپ کے پاس سب سے جو بڑی ڈگری ہے، آپ کے پاس جو سب سے بڑا اسلام کا جو پیغام ہے وہ ادب ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو آپ کچھ بھی ہوں گے، آپ کو بولنے کا طریقہ نہیں ہے، آپ کو بات کرنے کا سلیقہ نہیں ہے، آپ کو اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ نہیں ہے، کس سے گفتگو کی جائے، کس سے اونچے گفتگو کی جائے، کس سے جنن نرم انداز میں گفتگو، اگر آپ کو یہ نہیں معلوم ہے تو آپ عالم کہلانے کے لائق نہیں ہیں۔ عالم، میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید کہ جب پوچھا گیا کہ مولا علم ہے کیا، تو مولا نے سارے علم کو سمیٹ کر ایک جملے کہا کہ علم کو اگر تم سمیٹ کر دیکھنا چاہتے ہو تو اس کا نام ادب ہے۔ اگر ادب نہیں ہے تو آپ کچھ بھی ہوں گے مگر آپ اسلام کے دائرے سے خارج ہیں۔ تو لہٰذا آداب ہمارے بتاتے ہیں کہ ہم کس دین کے ماننے والے ہیں، ہم کس اسلام کے ماننے ہیں۔ مولا کائنات کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑی، سفر کرتے رہیے۔ اس لیے کہ ہم نے روایات میں یہ بھی پڑھا ہے کہ جو شخص ہم سفر ہے تو اسے آپ اپنا مت بتائیے کچھ بھی، آپ صرف اس سے گفتگو کریے۔ آپ کا جو گفتگو کا انداز ہے، آپ کے جو اس کے سفر کرنے کا جو انداز ہے، اسی سے اس کو خبر ہو جائے گی۔ آپ کے زبان کے نیچے آپ کا اسلام چھپا ہوا ہے، آپ کے رفتار و کردار میں آپ کا دین اسلام چھپا ہوا ہے، آپ کے اس ہم سفر میں کس طرح سے آپ اس کے ساتھ پیش آتے ہیں اسی میں اسلام چھپا ہوا ہے۔ اب وہ تڑپ کر پوچھے گا کہ آپ کس دین کے ماننے والے ہیں، کہ جس کا رفتار اتنا اچھا ہے، جس کی گفتار اتنی اچھی ہے کہ جو چند قدم چلنے کے بعد اس ہم سفر کے اتنے حقوق اپنی گردن پر لے رہا ہے، تو نہ جانے وہ کتنا اچھا دین ہوگا۔ فوراً کہا یا علی میں اسلام قبول کروں گا، تو فوراً، اور یہی چیز جو ہے نا سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ہمیں دیکھنے کو ملی۔ آپ دین اسلام کی تبلیغ کے لیے جب گھر سے نکلتے تھے تو وہ بڑھیا جس کا مشہور واقعہ ہے، ہر کوئی جانتا ہے، بچے بچے جانتے ہیں، یہ ہمارے لیے درس عمل ہے کہ وہ بڑھیا آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی ہے، آپ کے اوپر گندگی ڈالتی ہے، آپ کو پریشان کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ کمال یہ ہے کہ رسول خدا نے اپنا راستہ نہیں بدلا، راستہ میرا یہی رہے گا۔ تو رسول خدا نے ایک طرح سے ہمیں پیغام دیا کہ تمہیں بھی تبلیغ جب تم کرنے جاؤ، تم جب ذاکری کرنے بیٹھو تو لوگ نکتہ چینی کریں گے، لوگ تمہیں پریشان کریں گے، کوئی آپ کو برا بھلا کہے گا، کوئی آپ کو کسی لقب سے یاد کرے گا،
آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. یہ کام تو ہمارے رسول برداشت کر چکے, یہ باتیں تو ہمارے حبیب کبریا برداشت کر چکے. آپ نے کہا کہ تمام مصیبتیں, تمام یہ آفتیں برداشت کرو, اس لیے کہ برداشت کا بھی تمہیں ثواب دیا جائے گا, تمہیں درجے دیے جائیں گے, تمہیں مقام دیا جائے گا. تو رسول خدا نے کہا دنیا لاکھ مصیبتیں ڈالتی رہے, دنیا لاکھ پریشانی کرے, لیکن نبی کا کام راستہ چھوڑنا نہیں ہوتا ہے, لوگوں کو راستے پر لانا ہوتا ہے. یہی کام جو ہے نا ایک عالم کا, ایک ذاکر کا, ایک مبلغ کا, اور ہمارے معاشرے میں جتنے بھی لوگ اپنے آپ کو اس حوالے سے جانتے ہیں تو ان سب کے اوپر فریضہ ہے کہ وہ لوگوں کی باتوں سے نہ گھبرائیں, وہ لوگوں کے طعنوں سے نہ گھبرائیں, وہ لوگوں کے طنز سے نہ گھبرائیں. یہی جو جملے, یہی جو الفاظ, یہی جو طنز انسان دوسرے پر کرتا ہے, اس کو اگر کوئی برداشت کر لے, وہی سب سے بہترین ادب ہے کہ انسان برداشت کر رہا ہے. تو رسول خدا برابر جاتے رہے, وہ برابر کوڑا کرکٹ ڈالتی رہی, لیکن جب وہ 2-3 دن سے نہیں ڈالی تو اب رسول خدا نے کہا کہ آخر ماجرا کیا ہے, وہ کہاں ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ وہ تو بیمار ہو چکی ہے, وہ تو ضعیف ہے, وہ تو کمزور ہو چکی ہے. تو اب رسول خدا اس کی عیادت کے لیے پہنچے. اس نے دیکھا, کہا یا رسول اللہ, جب تک تو میں صحیح سالم تھی, آپ کو مصیبت میں ڈال رہی تھی, آپ کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی, آپ نے مجھے کچھ نہیں کہا, لیکن آج جب میں بستر پر ہوں, آپ جب میں مرض بستر پر ہوں, مریض ہوں, بیمار ہوں, تو آج آپ اپنا بدلہ لینے آ گئے. تو رسول خدا نے مسکرا کر کہا کہ میں تم سے بدلہ لینے آیا ہوں. کہا پھر؟ کہا میں تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں. اللہ اکبر. یہ وہ عمل تھا, یہ وہ کردار تھا رسول خدا کا کہ وہ بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ کتنا اچھا آپ کا دین ہے, کتنا اچھا آپ کا طرز عمل ہے, کتنے اچھے آپ کے آداب ہیں, کتنی اچھی آپ کی سنت ہے. تو ایک عمل ہمیں رسول خدا نے یہ بتایا کہ وہ شخص کہ جو تمہارے ساتھ برائی کرے, تم اس کے ساتھ اچھائی کرو تاکہ اس کا اجر تمہیں پروردگار دے. انسان کے پاس تو کچھ بھی نہیں, وہ کیا دے سکتا ہے؟ یہاں پہ بھی ایک نقطہ ہے خطۂ کلامی کی معاملے بالکل کہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے ساتھ جو دشمنی کر رہا ہے, تمہاری راہ میں جو گھاٹے بچھا رہا ہے, دشواریاں پیدا کر رہا ہے, اگر تم سنو کہ وہ کوئی پریشان ہو گیا ہے, اگر کوئی مصیبت میں مبتلا ہے, بیمار ہو گیا ہے, تم فوری اس کی مدد کے لیے پہنچو. تو یہ چیزیں ہم کو ایک واقعہ جو ہے تمام چیزوں کی طرف راغب کرتا ہے, ہم کو صحیح راستے پہ چلانے کی کوشش. کیونکہ ہم بھی دیکھیں کہ دنیا میں کوئی آپ سے بطور دشمنی ہو, کسی طریقے سے آپ میں نفاق آ گیا تھا, آپ اس سے بات نہیں کر پا رہے تھے, مگر آپ کو پتہ چلے کہ وہی شخص جو آپ کو ہر لمحہ ہر وقت اذیت دینے کی کوشش کرتا تھا, اس وقت وہ پریشان ہے, وہ اگر بیمار ہے, وہ کئی مصیبت میں ہے, تو آپ کوشش کریں کہ اس تک پہنچے, اس کو دلاسا دیں, تشفی دیں, جس طریقے سے سرور کائنات نے بتایا. اب وہ کیا ہوگا, اس کے دل میں آپ کے لیے محبت آئے گی, نفرتیں ختم ہوگی. اسلام کا کام ہی یہی ہے کہ دلوں سے نفرتیں مٹائیں اور محبت کو پیدا کریں. محبت تبھی پیدا ہو سکتی ہے جب ہم اپنے آپ کو برداشت کر لیں, اس کی باتوں کو, اس کے جملے کو ہم لوگ وقتی طور پر جب برداشت کر لیں گے, اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے کہ اس کے دل میں ہماری محبت کو ڈال دے. اس کا وعدہ ہے کہ تم میری خاطر اسے معاف کر دو, تم علی کی خاطر اسے معاف کر دو, تم شہزادی کی خاطر اسے معاف کر دو, ہم اس کے دل میں تمہاری محبت ڈالیں گے, تمہارا احترام ڈالیں گے, اور ساری ذمہ داری یہ ہمارے اوپر ہے. لہذا اسلام نے ہر جگہ کا, مثلا ہم یہاں بیٹھے ہیں, آپ میرے پڑوسی ہیں, میں آپ کا پڑوسی ہوں, آپ کا میرے اوپر حق ہے, میرا آپ کے اوپر حق ہو گیا. یہ ہے ہمارا اسلام. ہم اسکول میں جاتے ہیں تو وہاں ہمارے جتنے بھی وہاں ہمارے استاد ہیں, وہاں ہم کلاس ہیں, وہاں لوگ کام کرنے والے ہیں, نوکر چاکر ہیں, یہ سب کے سب ہمارے اوپر حق رکھتے ہیں, اور ہمارا حق ان کے اوپر ہوتا ہے. تو بعض لوگ ایسے ماشاءاللہ اسلام نے ذرہ ذرہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو اس لیے رکھا کہ اسی میں پروردگار کی خوشنودی ہے. آپ دیکھیے کہ پروردگار قیامت کے دن کہے گا کہ اے میرے بندو, میں مریض تھا, تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی. بہت بڑا جملہ اور بہت بڑے یہ الفاظ ہیں. پروردگار کہے گا قیامت کے دن کہ میں بیمار تھا, تم نے میری عیادت کیوں نہیں کی. میں بھوکا تھا, تم نے مجھے کھانا کیوں نہیں کھلایا. میں پیاسا تھا, تم نے مجھے پانی کیوں نہیں پلایا, سیراب کیوں نہیں کیا. میرے پاس کپڑا نہیں تھا, تم نے مجھے کپڑا کیوں نہیں دیا. لوگ پریشان ہو جائیں گے, پروردگار ہم نے تو یہ سنا تھا کہ تو جسم ہی نہیں رکھتا ہے, پروردگار تجھے تو بھوک ہی نہیں لگتی ہے, پروردگار تو تجھے کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے, تو پھر یہ باتیں کیوں. تو وحدہ لا شریک ہے, تو بے نیاز ہے, اللہ الصمد ہے, اور علی کل شیء قدیر ہے, تو ہمارا رزاق تھا,
تو ہمارا غنی المغنی تھا، اب تجھے کیا ضرورت پڑ گئی؟ تو پروردگار کہہ رہا ہے کہ نادان، میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم میرے کسی بندہ، کوئی جو مریض ہو گیا تھا، کوئی جو بیمار ہو گیا تھا، اے کاش اس وقت تم اس کے پاس چلے جاتے تو گویا تم نے میری عیادت کی ہے۔ بہت بڑا جملہ، تم نے میری عیادت کی ہے۔ یعنی اگر کوئی ہمارا پڑوس میں، اگر ہمارا رشتہ دار، اگر ہمارا خانوادے سے، اگر ہمارے شہر سے ہم جانتے ہیں اسے اور وہ بیمار ہو گیا ہے، ہم اس کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، تو پروردگار کہتا ہے کہ تم اس کی عیادت کے لیے نہیں جا رہے بلکہ تم میری عیادت کے لیے آ رہے۔ اسی طرح اگر ہم نے کسی کو مثلا کھانا کھلایا، ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو ہم نے اس کو کھانا کھلا دیا، ہم نے کسی دوست کو جس کو ہم جانتے تھے کہ اس کے پاس مثلا کھانا نہیں ہے، اناج نہیں ہے، اس کے پاس ہم نے اناج ڈلوا دیا، تو پروردگار کہتا ہے خبردار، تم نے اس پر احسان نہیں کیا، تم نے مجھ پر احسان کیا۔ یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اسلام کا کہ تم نے مجھ پر احسان کیا ہے، تم نے اس کو کپڑا نہیں دیا، تم نے مجھے کپڑا دیا ہے، اس لیے کہ یہ میرے بندے ہیں۔ تو معذرت اللہ، آپ کو بات کو ختم کرتے ہوئے میں درمیان میں آ رہا ہوں، مگر ہمارے جو ذمہ دار ہے پروردگار جسے مولا کائنات شہزادی کے حکم سے جس کو نوازا گیا ہے دولت رکھتے ہوں، تو وہ کم سے کم یہ دیکھیں کہ اپنے اطراف و اکناف جو ہمارے اپنے میرے پاس کچھ دولت ہے، مال ہے، سرمایہ ہے، تو میں اپنے ننیال کو دیکھوں، ددیال کو دیکھوں، دوست کو دیکھوں، احباب کو دیکھوں، آپ کی جتنی سکت ہے اتنے لوگوں کو آپ دیکھ لیں، ہر ماہانہ اگر دیکھ سکتے ہیں دیکھیے، ہر سال دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ماہانہ زکوٰۃ ہے، سال میں خمس ہے، یہ تمام چیزوں کے طریقے سے اسلام یہ چاہتا ہے کہ لینے والے کو تکلیف نہ ہو، وہ شرمندہ نہ ہو، اگر تم دیتے ہوئے فخر محسوس نہ کرے، کیونکہ تم نے زکوٰۃ نکال کے پروردگار کا حق ادا کیا، خمس دے کے تم نے امام کے لیے کہا، خدمت انجام دی، تو یہ تمام چیزیں جو ہے پروردگار معاشرے کو ایک ترتیب دے رہا ہے، کیونکہ کوئی بھی مصیبت میں نہ رہے۔ اگر کل کے دن میرے پاس دولت ہے، اگر میرا بھائی ہو، میرا پڑوسی ہو، کوئی مصیبت میں رہا، میں نے مدد نہیں کی، اس کا مجھے جواب نہیں دینا پڑے گا؟ قبلہ بالکل دینا پڑے گا۔ تو اس سے تو ہم اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ میرے پاس جبرائیل بار بار آتا تھا اور آ کر کہتا تھا کہ اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو۔ تو رسول خدا کہہ رہے ہیں کہ مجھے خوف ہونے لگا کہ کہیں پروردگار پڑوسیوں کو ہماری میراث میں شامل نہ کر دے، یعنی اتنا حق ہے ان کا ہمارے اوپر، ہماری ہر چیز کے اوپر ان کا حق پروردگار نے رکھا ہے۔ پروردگار پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ مجھے شک ہونے لگا، مجھے یہ خیال آنے لگا کہ کہیں پروردگار ان پڑوسیوں کو ہماری میراث میں شامل، ان اتنے حقوق ہیں، اگر تم نے پڑوسیوں کو خوش کیا، اگر تم نے پڑوسیوں کا خیال رکھا تو پروردگار تمہارا خیال رکھے گا۔ یہ ضروری ہے کہ جن لوگوں کو پروردگار نے عطا کیا، اور الحمدللہ ہمارے اس شہر حیدرآباد میں بہت سارے لوگ ہیں کہ جو بڑھ چڑھ کر حصہ بھی لیتے ہیں، مثلا حجت الاسلام مولانا علی حیدر فرشتہ صاحب آپ کو بچوں کی فیس کے لیے، بچوں کے لیے اسٹیشنری کے لیے اور بیماری کے لیے، بچیوں کی شادی کے لیے ہم لوگ خود دیکھتے ہیں، اور شاید آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا۔ تو اس طرح اگر سب لوگ ماشاءاللہ کرتے ہوں گے، ہو سکتا ہے ہم نہیں جانتے ان کو، مگر وہ لوگ بھی کرتے ہوں گے، تو الحمدللہ اس طرح ہونا چاہیے، اس لیے کہ یہ سیرت امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ آپ نے ہر ایک کا خیال رکھا ہے۔ کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہماری لابی کا ہے یا نہیں ہے، ہماری پارٹی کا ہے یا نہیں ہے، آپ صرف یہ کہتے تھے اگر وہ محتاج ہے اسے دے دو، اگر وہ ضرورت مند ہے تو اس تک پہنچا دو۔ اس لیے ایک دن کا جو واقعہ ہے میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ مولا کائنات گھر سے نکلنا چاہتے ہیں اور جناب قمبر ضد میں ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گا۔ مولا کائنات کہتے ہیں کہ اے قمبر تم مت چلو، تم پریشان ہو جاؤ گے۔ تو کہا نہیں مولا میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں، میں پریشان نہیں ہوں، میں وعدہ دیتا ہوں، ساتھ چلے۔ اب جو مولا کائنات جا کر پڑوسیوں میں، غریب غربا میں، مساکین میں کھانے تقسیم کرنے لگے، روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں، کسی کو خبر نہیں کون دے رہا ہے، کہاں سے آ رہی ہیں، بس لے رہے ہیں، شکر پروردگار کر رہے ہیں۔ لیکن چلتے چلتے ایک جگہ جناب قمبر نے چیخ مار کر رونا شروع کر دیا، کہا مولا بس اب اس سے زیادہ میں صبر نہیں کر سکتا ہوں۔ تو دوسرے دن لوگوں نے پوچھا قمبر ایسا کیا دیکھا تم نے کہ تم سے صبر نہ ہوا اور تم رونا شروع کر دیے؟ تو کہا میں کیسے نہ روتا، میں نے خود دیکھا کہ دن میں ہمارا مولا جو امیر المؤمنین ہے، جو مشکل کشا ہے، وہ ان لوگوں کو کہ جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، ان کو میرا مولا سلام کرتا ہے اور وہ سلام کا جواب نہیں دیتے۔
لیکن اللہ رے صبر امیر المومنین کے رات میں انہی کے گھر میں روٹیاں تقسیم کر رہے ہیں. یہ جو سیرت، یہ جو کردار، یہ جو ادب امیر المومنین نے ہمیں دیا ہے، یہ بہت بڑا ادب ہے. ہم جو شیعہ نے حیدر کرار اپنے آپ کو کہتے تو ہماری بہت بڑی ذمہ داری ہے. مولا کائنات نے تو اپنے غیروں کے لیے، اپنے دشمنوں کے لیے، اپنے غیروں کے لیے آپ نے ہزاروں آپ نے تقسیم کر دیے. لیکن اب اگر کوئی ہمارا اپنا مومن بھائی ہو، ہمارا شیعہ برادر ہو، ہمارا کوئی پڑوسی اپنا ہو، اسلام نے تو یہاں تک کہا کہ اگر تمہارا پڑوسی کافر ہے تو تم نے اس کے حقوق کو ادا کرنا ہے. اس کے پاس مثلا کوئی چیز نہیں ہے، آپ سے کوئی مانگے تو آپ کو دینا ہے. کبھی وہ آپ کو مدعو کر دے تو آپ کو جانا ہے. کبھی اس کو اپنے گھر میں مدعو کر لیا جائے. یعنی اسلام نے کہا اگر تمہارا پڑوسی کافر بھی ہے تو تمہیں اس کے ساتھ ادب کے ساتھ، حسن سلوک، نرم گفتار کے ساتھ پیش آنا ہے، لینا دینا. کبھی حال احوال پوچھ لیا. تو اب یہ اندازہ لگائیں کہ اگر ہمارا پڑوسی مومن ہو، اور پھر اگر مومن سے جا کر ہمارا کوئی رشتہ دار ہو، تو ڈبل ہمارے اوپر اس کا حق آ جاتا ہے. لوگ چاہتے ہیں خطا کلامی کی معافی کہ میں چاہتا ہوں کہ میں 70 برس زندہ رہوں، 80 برس میں بہرحال بہت زیادہ حیات چاہیے. تو سب سے اچھا فارمولہ ہے کہ آپ صلہ رحمی کریے. آپ پڑوسیوں کا احوال صرف کرنا کیا ہے، کبھی مثلا آپ کو معلوم ہے کہ ان کی حالت اچھی ہے تو کم سے کم اٹھتے بیٹھتے، کبھی نیچے اوپر جاتے ہو، ملاقات ہوتی ہے تو ان سے حال احوال پوچھ لیں. آپ کیسے ہیں، اچھی گزر رہی ہے، کھانا پینا ہے اور کیا ہے، بس اتنا کم سے کم تو ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ کو معلوم ہے کہ آپ کے پڑوسی مثلا غریب ہیں اور ان کے پاس اناج نہیں ہے، کبھی بچوں کی فیس نہیں ہے، تو آپ کے اوپر فرض ہے، آپ کے پاس اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے، آپ ان کی بڑھ کے مدد کر لیں. تو اس کام سے آپ کو عمر دراز مانگنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اسے عطا کر دے گا. اسی کے ضمن میں آپ کو میں ایک چھوٹا سا واقعہ بھی عرض کر دوں کس طرح پروردگار اسے عطا کرتا ہے زندگی. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں کچھ یہودی کے جن کو قیدی بنایا گیا تھا، تو ان کو پکڑ کر لایا اور رسول خدا سے اب حکم جاری ہونا تھا کہ ان کی گردنیں مار دی جائیں. تو رسول خدا ابھی اپنا فرمان جاری کرنے ہی والے تھے کہ اتنے میں جناب جبرائیل امین نازل ہوئے اور پیغمبر اکرم کو سلام کہا اور کہا کہ آپ اس یہودی کو مارنے کا حکم نہ دیجیے گا. کہا اس کی کوئی وجہ؟ کہا اس کی وجہ اللہ نے اس بندے کو بڑا پسند کیا ہے. آپ دیکھیے وہ اللہ کا ماننے والا نہیں، اللہ کو قبول نہیں کر رہا ہے، رسول خدا کو قبول نہیں کر رہا ہے، لیکن اللہ کہہ رہا ہے کہ مجھے یہ بندہ پسند ہے. کہا وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ یہ اپنے خاندان میں سب کو عطا کرتا تھا. وجہ یہ ہے کہ یہ عام و خاص کے لیے دسترخوان لگایا کرتا تھا. ایسا نہیں صرف ہمارے لوگ آئیں کھا کے چلے جائیں، نہیں، سب کے لیے، مخلوق خدا کے لیے وہ دسترخوان لگایا کرتا تھا. خانوادے میں جب بھی کوئی پریشان ہوتا تو یہ عطا کرتا تھا. سارے خانوادے کو بٹھا کر یہ کھانا کھلاتا تھا. اس کے یہ کام جو ہے کوئی بھی اس کے پاس مدد کے لیے آتا تو ضرور کرتا تھا. کسی کو کپڑا چاہیے، کسی کو کھانا چاہیے، کسی کو گھر چاہیے، ہر کسی کے لیے یہ ایک درد رکھتا تھا. لہذا پروردگار نے کہا ہے کہ اس بندے کو وہ کہ جو اس کے اندر درد تھا اس کی خاطر اسے چھوڑ دیا جائے، آزاد کر دیا جائے. تو رسول خدا مسکرانے کر کہا اے بندے میں نے تجھے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور اللہ چاہتا ہے کہ ہم تجھے آزاد چھوڑ دیں. تو اس نے پلٹ کر کہا کیا آپ کا پروردگار یہ تمام کاموں کو پسند کرتا ہے؟ تو رسول خدا نے کہا کہ وہ بہترین انہی کاموں کو وہ زیادہ پسند کرتا ہے. تب اس نے ہاتھوں کو جوڑا، کہا یا رسول اللہ اب مجھے آپ کلمہ پڑھوائیے اور میں پھر سے وہی کام کروں. خدا کی قسم میں نے کبھی بھی اپنے گھر پر آئے ہوئے سائل کو واپس پلٹایا نہیں ہے، لہذا آج سے میں یہ سارے کام انجام دینا. تو دیکھیے آپ سبب کیا بنا، سبب صلہ رحمی، سبب ایک دوسرے کا ادب، ایک دوسرے کے ساتھ آداب کے ساتھ پیش آنا، ایک دوسرے کا خیال رکھنا، یہی ساری زندگی کا ہمارا نچوڑ ہے. کیا کہنا، سبحان اللہ. معذرت کے ساتھ فتح کلامی ابھی آپ نے ذکر کیا کہ پڑوسی اگر کافر بھی اگر ہے تو اس کا خیال رکھا جائے اور اس کے پاس جایا جائے. اب ناظرین یہ سوال دل میں آتا ہوگا کہ بھئی ہم کافر ہونے کے بعد اس کے گھر کا پانی نہیں پی سکتے اور انہیں وہ کچھ لا کے دے عید بقرعید پہ یا اس کی جو تہوار ہوتے ہیں اس پہ کوئی چیز لا کے دے تو ہم کیسے کھائیں؟ آج کل جو ہے نا ماحول بدل چکا ہے. جی وہ لوگ بھی جانتے ہیں ہم لوگ ان کے ہاتھ کا کھانا بنایا ہوا نہیں کھاتے ہیں. تو میں نے کئی جگہوں پر دیکھا، خود یہاں پر بھی میں نے دیکھا اور کشمیر میں نے دیکھا ہے کہ وہ 10 محرم کو البتہ جو ہے نا وہ سبیل لگواتے ہیں اور اس میں
یا تو وہ پیسہ دیتے ہیں یا تو اس کا جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں پیک چیز وہ لا کر دیتے ہیں. حالانکہ اس میں بھی ہمارے مراجع کرام مجتہد حضرات نے الگ الگ طریقے سے اپنے مسائل کو بیان کیا ہے کہ اس حد تک ہم لے سکتے ہیں نہیں لے سکتے ہیں، وہ ایک اپنی گفتگو ہے. لیکن میرا جو موضوع ہے کہ آپ کا اگر پڑوسی ہے تو آپ کو اس کا خیال رکھنا ہے. خیال رکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم جو ہے نا ہر دن ہر روز ہر جو ہے نا ہفتے میں ان کے ساتھ جائیں گے، کھانا کھائیں گے، ان کے ساتھ بیٹھیں گے، ان کو گھر پہ کھانا کھلائیں گے. یہ نہیں، صرف آپ ان کا خیال رکھنا ہے، آپ اس کے حقوق کو ادا کریں گے. مثلا ان کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی فوراً، کبھی نمک ہے، کبھی مرچی ہے، کبھی دال ہے، کبھی چاول ہے، کبھی کچھ ہے، آپ ان کو دے دیجیے. یہ اس حد تک، نہ کہ ہم اس کے ساتھ مثلا کھانا پینا شروع کر دیں گے اور اس کے ساتھ آنا جانا. وہ ہماری جو رعایت ہے شریعت میں ہم سے کسی کی دوستی نہیں ہے. یہ صرف حقوق ہمسایہ تھا کہ جسے ہمیں ادا کرنا ہے، اس کا خیال رکھنا ہے. کبھی اس کو مثلا غریب ہے وہ، کبھی اس کو جو ہے نا کچھ دے دیا آپ نے، تو اس میں کوئی قباحت نہیں، اس میں آپ کو ثواب ملے گا. اس لیے کہ پروردگار بھی جب دیتا ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ یہ ہندو ہے، یہ سکھ ہے، وہ دے رہا ہے. اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں یہ جملے ارشاد فرمائے تھے کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں تو اس کی خدائی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. خلق الخلق حین خلقہم غنیا عن طاعتہ. مولا کائنات کہنے کہ وہ پروردگار کہ جس نے ہمیں اس وقت خلق کیا کہ جب وہ ہماری اطاعت سے بے نیاز تھا، غنی تھا، اسے ضرورت نہیں تھی کہ ہم اس کی عبادت کریں. وآمنا من معصیتہم، اور ہماری معصیت سے، ہمارے گناہوں سے وہ محفوظ تھا. یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مولا کہنا چاہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم عبادت کر رہے ہیں اور ہم یہ سوچیں کہ اب اللہ کی خدائی میں کچھ اضافہ ہو جائے گا. ہم روزہ رکھ رہے ہیں، ہم نیک کام کر رہے ہیں، ہم یہ فلاں کام کر رہے ہیں تو خدا کی نہیں، اس کی خدائی پر ذرہ برابر بھی کوئی فرق آنے والا نہیں. یا یہ کہ ہم مثلا گناہ کرتے ہیں، ہم خطا کرتے ہیں تو یہ سوچیں کہیں اس سے اللہ کا نقصان ہو رہا ہے. ہرگز اللہ کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے، اللہ کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہے. اسی لیے مولا کائنات اگر ساری دنیا مل کر پروردگار کو عبادت کرنا شروع کر دے تو بھی اس کی خدائی میں اضافہ ہونے والا نہیں. اور اسی طرح اگر ساری دنیا مل کے اس پروردگار کی نافرمانی شروع کر دے تو اس کی خدائی میں کوئی کمی آنے والی نہیں ہے. اگر ہم عبادت کر رہے ہیں، اگر ہم عبادت کے ساتھ ساتھ پروردگار کو قبول کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا فائدہ ہے. اگر ہم اس کی نافرمانی کر رہے ہیں تو اس میں ہمارا ہی نقصان ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. اسی لیے اس میں ایک جملہ اور اضافہ کر دوں، یا یہ بات پروردگار کے لیے موضوع ہے یا پھر ذات امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ہے کہ اگر ساری دنیا مل کے علی بن ابی طالب کو ماننا شروع کر دے تو بھی وہ مولا ہی رہے گا. اس کی عزت میں، اس کی بڑاپن میں، اس کے جناب فضائل و کمال میں کوئی کمی یا اضافہ ہونے والا نہیں ہے. یا اگر ساری دنیا مل کے مولا کو چھوڑ دے، مولا مولا ہی رہیں گے، مولا امیر المومنین رہیں گے. اس لیے کہ یہ وہ ذات ہے، یہ وہ کردار ہے کہ جس کو دنیا نے انتخاب نہیں کیا ہے، اس کو اللہ نے انتخاب کیا ہے. اور اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ اے مسلمانوں، اے لوگوں، یاد رکھو اگر سارے مسلمان علی کے ساتھ ہو جائیں میرے بعد، علی پھر بھی حق پر ہے. اور اے مسلمانوں، اگر سارے مسلمان چھوڑ کر علی کو تنہا چھوڑ دیں اور علی تنہا بچ جائیں، علی پھر بھی حق ہے. بس جدھر علی جائے تم ادھر ہو جانا. اگر تم حق کی تلاش کر رہے ہو، اگر تم صراط مستقیم کو پانا چاہتے ہو تو علی کے ساتھ متمسک رہنا. اس لیے کہ حق بھی علی کے ساتھ ہے، صراط مستقیم بھی علی ہی ہے، لہذا اس کو قبول کرتے چلے جاؤ، تمہیں زندگی کا لطف آتا چلا جائے گا. آپ کا عنوان ہے آداب زندگی، اسی جیسے پڑوسی کے حقوق بیان کر رہے تھے جو در اہل بیت سے وابستہ ہے، علی کی محبت رکھتا ہے، تو مرنے کے بعد بھی وہ قبر میں جاتا ہے تو پڑوسیوں کی جو خبریں ہوتی ہیں آس پاس کی، انہیں بھی عذاب سے نجات دلاتا ہے. بالکل جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کئی واقعات موجود ہیں حکایت میں، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ ایک مومنہ جو دفن ہوئی تھی تو اس کے دفن ہونے پر اطراف کے اکناف کے قبور سے عذاب اٹھا لیا گیا تھا.
جب تحقیق کی گئی تو پتہ چلا کہ یہ روز زیارت امام حسین علیہ السلام زیارت عاشورہ پڑھتی تھی. تو مطلب یہ ہے کہ علی کا چاہنے والا عزادار جو ماتمدار ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی تمام کو پڑوسیوں کا خیال رکھتا ہے, انہیں بھی نجات دلاتا ہے مصیبت کے لیے. یہ صرف اہل بیت والوں کے لیے, اہل بیت ماننے والوں کے لیے یہ مقام ہے کیا کہنے کہ وہ صرف اپنا نہیں سوچتے ہیں, کیا کہنے وہ سب کے لیے ہیں. سبحان اللہ. جس کو فائدہ ہو جائے ہو جائے, دریا بہہ رہا ہے, جسے چاہیے وہ اس سے سیراب ہوتے رہیں, کوئی فرق نہیں ہے. تو وہ مومنہ کے جس کی وجہ سے سارے بخش دیے گئے. تو اب اندازہ لگائیں کہ جو صرف زیارت عاشورہ پڑتی تھی تو اس کے صدقے میں اللہ نے عذاب ختم کر دیا, تو وہ خود امام حسین کی کیا عظمت ہوگی, مقام کربلا کیا ہوگا, مقام اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کیا ہوگا. یقیناً ان کے صدقے میں, یقیناً انہی کے طفیل میں پروردگار ساری مشکلیں آسان کرنے والا ہے. یہ ساری چیزیں پروردگار ہمارے لیے بیان کر رہا ہے, اور اسی لیے اس نے کہا کہ سب سے بہترین دین, سب سے بہترین اگر کوئی چیز ہے ہمارے پاس تو وہ دین اسلام ہے, جس میں ہر چیز موجود ہے. اور قرآن خود بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَعْبَسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مبین. اسی لیے کہا کہ اس میں ہر شے کا اپنا ہے اس کے حقوق, پرایا ہے اس کے حقوق, مسلم ہے اس کے حقوق, غیر مسلم ہے اس کے حقوق, مومن ہے اس کے حقوق. اس لیے کہ اسلام نے مختلف کیٹیگریاں بیان کی ہیں. کبھی ایک مسلمان ہے آپ کے سامنے, پروردگار کہہ رہا ہے اسے ہرگز مومن نہ کہ وہ صرف اسلام لایا ہے ابھی. پھر ایک جگہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن ہے. مومن کے حقوق اپنی جگہ ہیں, مسلمان کے حقوق اپنی جگہ پہ ہیں. پھر الگ الگ جو ہے نا درجات کو پروردگار نے یہاں بیان کیا. تو ہر کسی کے ساتھ ہمارے الگ الگ آداب ہیں, الگ الگ جینے کا طریقہ ہے, الگ الگ جینے کا سلیقہ ہے. تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو اسلام ہمارے لیے بیان کر رہا ہے. البتہ بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں کہ جو پڑوسیوں کے حوالے سے ہمیں کس طرح سے رہنا چاہیے, کس طرح سے ان کے ساتھ احوال پرسی, اور کس طرح ہم اس رشتے کو آگے بڑھا سکتے ہیں. اور اس کی وجہ سے ہمارے گھر میں جو ہے نا برکت آئے گی, انشاءاللہ رونق آئے گی, ہمارے ایمان میں اضافہ ہوگا, ہمارے دین میں اضافہ ہوگا. اور وہ ہم جو کردار نبھائیں گے اس سے ہمارا امام ہمیں خوش ہو کر دعائیں دے گا. تو لہٰذا ہم یہ چھوٹے چھوٹے کام کر کے اپنے زمانے کے امام کی دعاؤں میں شامل ہو سکتے ہیں. آئیے ہم مل جل کر پروردگار کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں. پروردگار ہمیں واقعی معنی میں سیرت اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام پر چلنے کی توفیق عنایت فرما. پروردگار چو محمد اور آل محمد کا واسطہ ہم میں جو بیمار ہیں سب کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما. پروردگار چو محمد اور آل محمد کا واسطہ یام شیعہ اسلامک ٹی وی چینل میں جتنے حضرات آمد دن میں سخن خدمت انجام دیں ان سب کے لواحقین کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما. اور جو زندہ ہیں پروردگار ان کے توفیقات صالحہ ہمیں مولا علی علی مولا علی علی مولا علی